جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معاملہ ہے وفاقی شرعی عدالت کا سود کے خلاف فیصلہ، اور اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ اسٹیٹ بینک سپریم کورٹ میں چلا گیا نظر ثانی کے لیے۔ اس سے پہلے بھی ایک بار ایسا ہو چکا ہے کہ نواز شریف صاحب کے دور حکومت کے اندر بھی نجی بینک جو ہے وہ اپیل میں گیا اور آج تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی۔ ہمیں جوائن کیا ہے جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما ہیں اور اس کیس کے پٹیشنر بھی تھے ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، اور حافظ طاہر اشرفی صاحب پہلے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گفتگو کا آغاز کریں گے فرید پراچا صاحب سے۔ پراچا صاحب بتائیے گا کہ ایک تو 19 سال کے بعد یہ فیصلہ آتا ہے اور اس کے بعد پھر نجی بینک اور اسٹیٹ بینک جو ہے اس فیصلے کے خلاف اپیل میں چلے جاتے ہیں، تو کیا آپ کہیں گے علماء اکرام اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 19 سال نہیں 31 سال ہیں، اور اتنی دردناک یہ داستان ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ اور رسول نے جس برائی کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، ہمارا ملک کا اسٹیٹ بینک بھی اور دیگر سود خور بینک بھی، وہ اس لڑائی کے اندر جو ہے وہ پوری شدت کے ساتھ اس طرف ہیں کہ ہم نے کسی طرح سے بھی یہ کامیاب نہیں ہونے دینا کہ یہاں سود ختم ہو۔ یہ اسٹیٹ بینک وہ ہے کہ جس کو قائد اعظم نے بنیاد رکھتے ہوئے 1948 کے اندر یہ کہا تھا کہ جی آپ کے ذمے میں ایک ٹاسک لگا رہا ہوں کہ آپ بلا سود بینکاری اور اسلامی نظام معیشت کے مطابق بینکاری کا پورا ایک نظام بنائے، اور میں خود اس کی نگرانی کروں گا۔ انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ جو سلوک کیا، پھر 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے، آرٹیکل 38 ایف ہے، 50 سال گزر گئے ہیں۔ آپ ذرا اس کا اندازہ کریں اور یہ قوم اندازہ کرے کہ یہاں پر یہ بڑے آرام سے چلے جاتے ہیں، اور ہمارا عدالتی نظام بھی، ہم ان پہ سے بھی عرض کریں گے کہ جی آپ اس کے اندر کیوں پارٹنر بن رہے ہیں۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو 26 رمضان المبارک کو وفاقی شرعی عدالت نے ایک تاریخی فیصلہ دیا 318 صفحات پر مشتمل، اس میں کوئی رخنا نہیں ہے، کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ جس کا انہوں نے جواب نہ دیا ہو۔ ہر ایک چیز کو بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے واضح کیا، اور اس کے بعد اس کے لیے 5 سال کی مدت رکھی۔ حالانکہ ہم جو پٹیشنر تھے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 5 سال کی مدت زیادہ ہے، لیکن 5 سال کی مدت بھی رکھی کہ تاکہ جو بدنیت طبقات ہیں ان کو کوئی یہ جواز نہ ملے کہ جی ہم کیسے اتنا جلدی تبدیل کر لیں۔ حالانکہ اسٹیٹ بینک کی تو ذمہ داری ہے، ان کا تو شریعہ ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ اب ہم نے یہ ہے کہ عدالتی جنگ بھی ہم انشاءاللہ لڑیں گے اللہ کے کرم سے، لیکن ہم عدالت سے بھی کہیں گے کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں، یہ لمبی تاریخیں اور لمبا معاملہ نہ کریں۔ ہم سب گناہگار ہو رہے ہیں، مطلب اس کو اگر کوئی سمجھے، قوم بھی، حکمران بھی، عدالتیں بھی، اور اسی طرح بینک بھی۔ تو بینکوں نے تو پیسے کمانے ہیں، ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور یہاں یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ یہ جو سود دیا جا رہا ہے یہ عوام سے لیا جا رہا ہے، یعنی ٹیکس عوام پہ لگتے ہیں، مہنگائی عوام کی ہوتی ہے، گویا کہ یہ کوئی حکومت نے اپنی جیب سے نکال کے نہیں دینے، یہ عوام سے ہی نچوڑ کے ان سود خوروں کو پالنا ہے۔ اس لیے اس بارے میں ہمارے سخت جذبات ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 4 بینک، اور یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے، حنیف جلندری صاحب نے، سارے علماء کرام نے یہ کہا ہے، مولانا زاہد الراشدی نے اور دیگر علماء کرام، کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ کم از کم درجے کی بات یہ ہے کہ یہ 4 بینک جو ہیں ان سے کیش اپنی نکلوا لیں، کیش نکلوا کے آپ جی بائیکاٹ کی بھی آپ نے اپیل کی ہے، عدالتی جنگ لڑنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ حافظ صاحب مجھے یہ بتائیے گا، کیا اس وقت پورے اسلامی ملک ہیں جو دنیا میں، کیا کوئی ایسا ماڈل رائج ہے بلا سود بینکاری کا کہ سود کے بغیر جو ہے وہ بینک کسی بھی اسلامی ملک کے اندر، کہ ایسا کوئی بیک اپ ہے کہ جس کے مطابق عمل ہو رہا ہو؟ اگر نہیں ہے تو ہماری بدقسمتی ہے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ بہت سارے حل موجود ہیں، جیسے ابھی فرید پراچا صاحب نے کہا کہ خود وفاقی شرعی عدالت کا جو فیصلہ ہے اس میں حل دیے گئے ہیں۔ ہم اگلی بات کرتے ہیں کہ آپ ایسا کر لیں، آپ فوری طور کے اوپر بجائے اس کے کہ آپ سپریم کورٹ جائیں،
اسٹیٹ بینک کیوں نہیں کرتا کہ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر ماہرین جو ہیں ان پر مشتمل ایک ٹاسک فورس بنا دے کہ جی 3 ماہ میں یا 4 ماہ میں آپ ہمیں ایک عملی نمونہ بتا دیں جو ہم مرحلہ وائز ملک میں نافذ کر دیں. بالکل ہمیں بھی پتا ہے آپ کے عالمی معاہدے ہیں, ہمیں بھی پتا ہے ہم نے دنیا سے قرض لیے ہوئے ہیں, ہمیں بھی پتا ہے کہ جناب دنیا میں نظام ہے, لیکن دنیا کے اندر جو نظام ہے اس میں تو دنیا اس طرف غیر سودی بینکاری کی طرف جا رہی ہے. یہ ماڈل جو ہے دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں, اور وہ ملک جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا ہے تو اس کے اندر 75 سال میں ہم جو ہے سودی نظام سے نجات نہیں حاصل کر پائے ہیں. تو میں تو وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں, ان سے پچھلے دنوں مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس خود آؤں گا یا آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہ وہ ایک ٹاسک فورس کا اعلان کریں, اور یہ 75 سال پاکستان کے پورا ہونے پہ جہاں ہم نے باقی یہ خوشی منانی ہے کہ ہمیں 75 سال ہمارا آزادی کو ہو گئے ہیں, 14 اگست سے پہلے ہم ایک لائے عمل قوم کو دیں, ہم دنیا کے سامنے رکھیں گے جی یہ سودی نظام سے نجات کے لیے ہم نے یہ ترتیب بنائی ہے, ہم اس ترتیب کے اوپر چل رہے ہیں, اور اس طرح ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ملک کو سود سے پاک کریں گے. اور جو ابھی فرید پراچا صاحب نے کہا, پاکستان علماء کونسل نے, مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے, مولانا انوار اللہ کاکانی نے, باقی اکابرین نے, سب نے یہ اپیل کی ہے لوگوں سے کہ وہ یہ جو بینک گئے ہیں سود کے حق کے اندر سپریم کورٹ میں, ان سے پیسے نکلوائیں, دوسرے بینکوں میں رکھ لیں, تاکہ تھوڑا سا یہ موقع ملا ہے آپ کو جو ہے 75 سال کے بعد کہ آپ اب اس سودی نظام سے نکل کے غیر سودی نظام کی طرف جا سکتے ہیں. اس میں قوم کو بھی جاگنا ہوگا, خالی باتوں سے بات نہیں بنے گی کہ ہم گھر میں بیٹھ کے کہیں کہ سود اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. بالکل اب عملی قدم یہ ہے, ان بینکوں کو اب تک اگلے 24 گھنٹے میں یہ احساس ہو جانا چاہیے تھا, اور ان کے مالکان کو, کہ سود سے محبت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یا سود کو پروٹیکٹ کرنے کا نتیجہ کیا قوم نے دیا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنا پیسہ نکال کے باہر لے جائیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ اپنا پیسہ نکال کے جو ہے وہ گھر میں رکھ لیں. ہم کہتے ہیں وہ بینک جو غیر سودی نظام کو چلا رہے ہیں یا غیر سودی نظام کے ساتھ ہیں, اور کم از کم ان بینکوں نے ڈیفینڈ جو ہے سود کے حق میں وہ نہیں جا رہے, سود کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں قوم سے, لوگوں سے. اور آج الحمدللہ یہ حرکت پورے ملک میں شروع ہو گئی. آج میری مولانا قاری حنیف جلندری صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی, باقی حضرات سے بھی بات ہو رہی تھی, مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی کل یہ بات کہی ہے, مولانا انوار اللہ حقانی نے, باقی اکابرین بھی یہ بات کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا موقع آیا ہے کہ جس کے میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی سیاسی, دینی, مذہبی قوتوں سے جو اس سود کی لعنت سے پاکستان کو پاک کرنا چاہتے ہیں کہ آپس کی نفرتوں کو ختم کریں, آئیں مل کر اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے, اس وطن کے لیے, اور یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ شروع ہے اس کے خاتمے کے لیے ہماری کوئی سیاسی اس میں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, کوئی ایک دوسرے کے اوپر سبقت کی بات نہیں ہونی چاہیے. ہم سب کو اکٹھا کریں, سب کو بتلائیں کہ یہ جو ہمارے اوپر اس وقت مشکلات ہیں, معاشی طور پہ جو ہمارا اس وقت حال ہے, اس سے جب ہم اس سود سے دور ہوں گے اس میں بہتری آئے گی, اور اللہ کے رسول کے احکامات پہ چلیں گے تو جو انوارات اور اللہ کی طرف سے مدد آئے گی تو ہم اس بحران سے نکلیں گے. وگرنہ اس وقت ہماری جو کیفیت ہے عثمان صاحب وہ یہ ہے کہ ہم 1 ماہ 2 ماہ کے لیے کبھی IMF سے مانگتے ہیں, کبھی کسی ملک کے پاس جاتے ہیں. اور ابھی شہباز شریف صاحب نے جو بات کہی بالکل یہ درست بات ہے کہ ہمارا کوئی حکمران جب باہر جانے لگتا ہے قوم یہ سوچتی ہے کہ اب یہ کچھ لے کے آئے گا, جس ملک میں جا رہے ہوتے ہیں وہاں بھی یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ مانگنے آئے ہیں. یار ہم اس دنیا اسلام کی واحد ایٹمی قوت ہیں, ہم ایک مضبوط قوم اور ایک مضبوط فوج رکھتے ہیں, ہمیں اللہ نے ہر طرح کا موسم دیا ہے, ہمارے پاس زراعت ہے, ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم ایک قوم بن کر سوچیں کہ یہ وطن جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہمیں ملا ہے, جس میں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بہنے والا خون ہے, اس وطن کو ہم نے اس کی اساس
جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو حقیقی مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست ہے، اس کی طرف لے کے جانا ہے۔ اور یہ ہمارے پاس اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم سود کی اس لعنت سے جو ہے اپنے ملک کو پاک کریں۔ اور میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب سے یہی امید اور توقع رکھتا ہوں، اور مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ اس حوالے سے قوم کی کوئی خوشخبری دیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے اس سود کی جو ہے لعنت سے ملک کو پاک کرنا ہے۔ ایک ٹاسک فورس بنائیے، اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب اور اس طرح کے جو اکابر ماہرین ہیں ان کو اس میں بٹھائیے، انہیں ایک ٹائم مقرر کریں اور اس میں مرحلہ وار جو ہے آپ آگے بڑھیں۔ اور پاکستان کے مذہبی لوگ، علماء، مشائخ اور یہ بھی جانتے ہیں، بالکل آپ صاحب بہت اچھی تجویز ہے آپ کی، بہت اچھی تجویز ہے، کیونکہ بدقسمتی ہے کہ جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت بھی سپریم کورٹ میں یہ اپیل کی گئی، آج ان کے چھوٹے بھائی وزیر اعظم ہیں، پھر سپریم کورٹ میں سود کے خلاف جایا گیا، اور آپ نے بڑی اچھی تجویز دی ہے۔ پراچا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو حافظ صاحب نے یہ کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی بجائے اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اعلان کریں کہ اس کا جو میکنزم بنانے کے لیے ایک علماء پر مشتمل ٹاسک فورس بنے اور اس کی ایک ٹائم لائن مقرر ہو کہ اتنے عرصے کے اندر اندر ایک پورا بیک اپ پلان دیا جائے گا۔ اب بڑی کامیابی سے اخوت کا پورا سسٹم چل رہا ہے، اربوں میں ان کی ٹرانزیکشن چلی گئی ہیں، وہ سود کے بغیر ہیں، تو قوم کو یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے، ایک تو موجود ماڈل موجود ہے پراچا صاحب، تو پھر دیر کس چیز کی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے عثمان صاحب، اب بات یہ ہے کہ بنیادی ذمہ داری ہے ہی وزیر اعظم کی، یہ آئینی ذمہ داری ہے۔ ایک آئینی ادارہ اسلامی نظریاتی کونسل بھی موجود ہے، پھر اس کے ساتھ یہ کہ علماء کرام میں اس میں تعاون کرنے کے لیے سراج الحق صاحب نے کہا کہ جی اس موضوع کے اوپر ہم پوری طرح، تنظیم اسلامی نے یہ کہا کہ ہم تعاون کریں گے، اسی طرح سے ملی یکجہتی کونسل، ملی مجلس شرعی، یعنی پورا تعاون ہوگا۔ اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ سود کے خاتمے کے لیے آگے قدم بڑھائیں گے تو آپ کو عملی تعاون ملے گا۔ دنیا کے اندر 16 ملک ہیں ایسے کہ جہاں زیرو انٹرسٹ ریٹ ہے، اور یہ 16 ملک کون سے ہیں؟ جاپان ہے، جرمنی ہے، خود امریکہ ہے، برطانیہ ہے۔ یعنی ہم سمجھ رہے ہیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعوذ باللہ کوئی ایسا حکم دے دیا ہے کہ جس پہ عمل ہی نہیں ہو سکتا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اعلان جنگ کیا تو وہ واقعی اتنی بڑی شدت ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کی جڑ کاٹ دیتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور قرآن پاک نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے حکم سے منہ موڑیں گے ہم ان کی معیشت تنگ کر دیں گے۔ ہماری معیشت تنگ ہے، ہم 51,000 ارب روپے کے مقروض ہیں، اور ہم جو ہے وہ 132-33 ارب ڈالر کے مقروض ہیں، اور قرضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے اللہ اور رسول کے ساتھ جو جنگ جاری رکھی ہوئی ہے تو آپ نے غربتیں لی ہیں، آپ نے افلاس لیا ہے، آپ نے اس ملک کو کنگال کر دیا ہے، آپ نے یہاں پر قرضے بڑھائے ہیں، تو عام آدمی کے لیے مہنگائی اور بے روزگاری آپ کیا چیز دے رہے ہیں؟ ایک دفعہ یہ راستہ بھی اپنا کے دیکھیں کہ جس میں قرآن پاک نے کہا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یہ بستیوں والے ایمان لائیں اور تقوی کی روش اختیار کریں تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، یہ کھل جائیں گے، ذرا یقین پیدا کریں۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہمیں کسی سے 3 مرتبہ تو یو بی ایل گیا ہے اس میں عدالتوں کے پاس، 2 اپیل میں، جی بہت سارے نجی بینک گئے ہیں، اور بات وہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب انیشیٹو لیتے ہیں اور ایک ٹاسک فورس کا اعلان کریں، جیسے کہ حافظ طاہر اشرفی صاحب نے امید ظاہر کی ہے۔ بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا۔ یہاں بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور سندھ کے جو بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے نتائج ہیں اس پر گفتگو کریں گے، اور معزز مہمان ہمارے ساتھ